ترکی کا کسی زمانے میں ترقی کرتا تعمیراتی سیکٹر اب تقریباً مکمل بند ہو چکا ہے۔ کرنسی کی گراوٹ کی وجہ سے نہ صرف درآمد شدہ ساز و سامان پر اخراجات میں اضافہ ہوا ہے بلکہ تعمیراتی صنعت کو سود کی شرح میں اضافے سے بھی نقصان پہنچا ہے۔ ان پروجیکٹس پر اربوں ڈالرز کی لاگت کے باوجود تعمیراتی سیکٹر کے بحران نے انہیں متاثر کیا ہے۔ میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ اب میں مزید ماہانہ کرایہ اور دیگر اخراجات تک ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس دوسرا کوئی وسیلہ نہیں، اس لیے میں یہاں 56 دنوں سے احتجاج کر رہا ہوں۔ بہت سے خاندانوں نے اس بحران کی وجہ سے اپنے گھر کھو دیے۔ خوشحالی کے دنوں میں بہت سے لوگوں نے اپنی زمینوں پر بڑی بڑی نئی رہائشی آبادیوں میں اپارٹمنٹ کے وعدے کے بدلے اپنے پرانے گھر دے دیے۔ تاہم استنبول کے اس ضلع میں یہ اس خواب کی باقیات ہیں جہاں 2000 خاندانوں نے اپنے گھر اسی وعدے پر دے دیے تھے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ کے اس حصے پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ وہ وہاں گھر بنائیں گے جو انہوں نے نہیں بنائے۔ تمام کانٹریکٹرز بریف کیسز کے ساتھ وہاں آئے، جھوٹ بولا اور لوگوں سے رقم لے لی۔ خاندانوں نے اپنی زمینیں لکھ کر دے دی اور اب وہ تعمیر نہیں کر رہے۔ ترکی کا تعمیراتی سیکٹر بڑی تعداد میں لوگوں کے روزگار کا وسیلہ ہونے کے ساتھ ایک عشرے سے زیادہ عرصے تک ملک کی بے مثال اقتصادی پیداوار کی بڑی وجہ رہا۔ ترکی کی خوشحالی کو صدر رجب طیب اردوان کی 16 سالوں کی انتخابی کامیابیوں کی بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ تعمیراتی صنعت کو زندہ رکھنے کے لیے سرکاری منصوبوں کو جاری رکھا جا رہا ہے۔ ایک بڑا سرکاری منصوبہ استنبول کا نیا ایئرپورٹ ہے جس کا افتتاح گزشتہ ماہ ہوا اور جسے دنیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ کہا جا رہا ہے۔ اگلا قدم استنبول کے قریب ایک وسیع نہر کی تعمیر ہے جس کے بارے میں اردوان نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی تعمیر آئندہ برس شروع کریں گے۔ ان تمام منصوبوں کی وسعت کے باوجود جن پر اربوں ڈالر لاگت آئے گی، ان کی اہمیت تعمیر کے شعبے کے بحران کی وجہ سے کم ہو گئی ہے۔ 5 senede böyle bir şey görmedim۔ میں نے 35 برسوں میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ کبھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ملازمت سے برطرف ہوتے نہیں دیکھا، تنخواہیں نہیں دی جا رہی اور کام کرنے کے حالات انتہائی ابتر ہیں۔ ایسے میں جبکہ کساد بازاری کا خطرہ منڈلا رہا ہے، یہ صدر اردوان کے لیے خطرے کی گھنٹی بن سکتی ہے۔ ترکی میں اہم بلدیاتی انتخابات مارچ میں ہونے والے ہیں۔ ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔